حبیب سے بات کرنے پہ آتا ہے، آواز تو سنا تو وجد میں آ گئے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی آواز کو پوری کائنات میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا، فقط ایک ہستی ہے جو اللہ کی آواز کو برداشت کر سکتی ہے، وہ محمد عربی کی ہستی ہے۔ مجھے کہا اللہ نے، حضور کیا کہا؟ دیکھیے اللہ نے مجھے کہا کنت کنزا مخفیا، اس کائنات میں پہلے عدم تھا، ایک تاریکی تھی، نتھنگ، ڈارکنس تھا۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَحْبَبْتَ مِنِّي، مجھے پیار ہو گیا، مجھے محبت ہو گئی، بھی محبت ہو گئی تو محبت کے لیے اور پیار کے لیے کوئی دوسرا چاہیے نا، محبت کے لیے بھی محبوب چاہیے نا، محبوب ہوگا تو محبت ہوگی نا، اگر محبوب نہیں ہے تو محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا ہے مجھے محبت ہو گئی، محبت ہو گئی تو پھر کسی محبوب سے ہونی ہے نا۔ محبت کیا ہو گئی کہ میں جہاں جاؤں، میں جہاں جاؤں کوئی میری تعریف کرے اور کسی کی میں تعریف کروں۔ اقبال نے کہا تھا میں جو شعر کہتا ہوں تمہیں تو اثر نہیں ہوتا، لیکن کسی بت قدرے میں عرض کروں تو صنم کہے گا ہری ہری۔ اپنے پلے یہ کمپیوٹر میں باتیں مان لو، انمول ہیرے ہیں تو میں نے چاہا کہ میری بھی تعریف ہو اور میں بھی کسی کی تعریف کروں، تو یاد رکھیے حضور کے دوست گرامی ایک احمد اور ایک محمد، اللہ نے چاہا کہ ایسی ذات میرا محبوب میرا ذکر کرے اور میں جس کا ذکر کروں، جس کا ذکر کیا جائے، جو ذکر کرے، جو ذکر کرے، علی دانے نوجوان جو ذکر کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور جس کا ذکر کیا جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ فأحببت منی، پھر میں نے کن کہا تو کن کے بعد جب وہ نقطہ وجود میں آیا اس نے سرکولیٹ کیا، وہ حرکت میں آیا، جب حرکت میں آیا جب حرکت میں آیا تو قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ میں نے گھنٹہ لینا بوڑھا بندہ تھک جاؤں گا، مگر نہ آپ کا آیتیں پڑھ کے سناتا۔ قرآن بھی یہاں کہتا ہے اور سائنس نے پروو کیا، گلیریو نے، اس نے کہا کہ وہ نقطہ جب گھوما سرکل میں آیا تو پہلی حرکت میں اس نے میم بنایا، پہلی حرکت میں اس نے میم بنایا، سیکنڈ ایکشن میں اس نے ہے بنایا، تیسری حرکت میں اس نے پھر میم بنایا، چوتھی حرکت میں اس نے پھر میم بنایا، اور پانچویں حرکت میں اس نے پھر دال بنایا۔ تو میم ہے، دو میمیں اور دال کو ملاؤ تو محمد بنتا ہے۔ دیکھو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم میم ہوتے ہیں،
جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں تو ہم ہی ہوتے ہیں، جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں تو پہلی میم ہوتے ہیں، جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو دوسری میم بناتے ہیں، جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم دال بناتے ہیں، دال بناتے ہیں، دال بناتے ہیں، میم ہے دو میمیں اور ایک دال ایک سجدے، ایک رکعت میں دو سجدے کیوں ہیں کہ دو میمیں بن جائے نا محمد پورا ہو جائے۔ اس میں محمد تکمیل تک پہنچے تو اب بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے عبادت کو عبادت اس لیے بنایا ہے کہ وہ محمد عربی کی ادائیں ہیں۔ اب پھر کائنات بنی، وہ نقطہ پھٹ گیا، زمین آسمان چاند سورج جیسا ہر جگہ پہنچے اپنے اپنے مقام پر۔ سب سے آخر میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے بعد اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ لاسٹ بلڈنگ آف گاڈ، سب سے آخری تخلیق انسان۔ اب دیکھیے وہ نقطہ جو تھا، اس نقطے میں پوری کائناتیں تھی نا۔ اب نقطے کی بات سنیے، اس نقطے میں پوری کائناتیں تھی نا، اور وہ نقطہ نور تھا نا، وہ نقطہ نور تھا نا، تو جب وہ پھٹا تو مادے کی ہر انتہا میں وہ نور سما گیا، مادے کی ہر انتہا میں وہ نور سما گیا۔ ڈیوائڈنگ کرو مادے کی، ڈیوائڈنگ کرو، یہ تو ایلیمنٹس ہیں، یہ تو پردہ ہے، یہ تو انسان میں اتنا سکہ ہوتا ہے کہ 9 پینسلیں بن سکیں، اتنا لوہا ہوتا ہے کہ 9 کیلیں بن سکیں، اتنی چاندی ہے کہ ایک کانٹا بن سکے، اتنا سونا ہے کہ ایک انگوٹھی بن سکے، اتنا چونا ہے کہ ایک مکان مربع فٹ کا چونا ہو سکے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ کائنات کا مجموعہ ہے، یہ مجموعہ کائنات ہے۔ ارے جب عام انسان مجموعہ کائنات ہے تو جس کے صدقے میں انسان بنا، میں ان حقیقتوں کو کمپیوٹر پہ بھی لا رہا ہوں۔ میں سیدھا سگا بنا رہا ہوں کہ جس میں کمپیوٹر کے ذریعے سے پوری کائنات دیکھے کہ میرے نبی کو سارے کائنات سے زیادہ علم ہے۔ میں اسکرین پہ لا رہا ہوں اس کو۔ بہرحال پھر واپس آتے ہیں اپنے مقام کی طرف۔ تو سب کے آخر میں ڈیوائڈنگ کیجئے تو پھر ایک کیا بچتا ہے؟ ناک، آنکھ، کان، ہڈیاں، سب کچھ یہ عناصر نکال دو تو فقط ایک نور بچتا ہے۔ ہر کائنات کے مادے کے آخر میں ایک نور ہے، ایک نور ہے۔ اور اگر خدا کا نور سمجھانے، خدا جانے، تو پھر بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جے میں تینوں اندر دیکھا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر دیکھا میرے اندر کون سمانا۔ اندر باہر دا جھگڑا چھٹ کے بولیا میں اے سبق پکانا، اندر تو تے باہر تو، اے بلا کون نہ مانا۔ میں مانگنے میں شرم نہیں کرتا ہوں رسول اللہ کی خاطر۔ میرا پروجیکٹ 9 کروڑ روپے کا ہے، جس سے میں ابتدا کر دی ہے آپ کی دعا سے، رسول اللہ کا صدقہ ہے کہ میں سکرین پہ لانا چاہتا ہوں کہ تم میرے رسول کے نور کا انکار کرتے ہو۔ اور دیکھو قرآن کا ہر لفظ نور بھی ہے، یونٹ۔ جی ہاں، یہ کیمرے سے میں نے کر لیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہر لفظ سے نور نکلتا ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں۔ حضور کائنات میں رسالت رحمت سے موجود ہیں، یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھائے گی انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں میں آپ سے امداد کا خواہاں بھی ہوں گا
کہ آپ مجھے پیسے دیجیے، منگتا ہوں میں، فقیر ہوں میں، کسی کے پاس علم ہوتا ہے، کسی کے پاس حسن ہوتا ہے، کسی کے پاس جوانی ہوتی ہے، کسی کے پاس دولت ہوتی ہے، جو ہے وہ خرچ کر۔ میرے پاس اللہ نے تھوڑا سا علم دیا، میں خرچ کر رہا ہوں، آپ کو پیسہ دیا تو خرچ تو کرو، مجھے نہیں چاہیے، میں ڈاکٹر ہوں، اللہ کا کرم ہے، مجھے میرے مصطفیٰ کی شان کو بڑھانے کے لیے چاہیے۔ دوسری پڑھیے تو انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن کے انتہائی کمال پہ جا کے پیدا کیا ہے، انسان کو حسن کے انتہائی کلام پہ جا کے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کائنات کے تو فقط انتہا میں نور ہے، مگر انسان اس کے ماتھے میں بھی نور ہے، اس کی آنکھوں میں بھی نور ہے، اس کے کانوں میں بھی نور ہے، اس کی زبان میں بھی نور ہے۔ اللہ اکبر۔ فار ایگزامپل ایک مثال دوں، حضور سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں بیٹا؟ میں تو دیکھیے، مجھے کسی نے کہا پیر صاحب جی آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہے اتنی عمر میں، تو میں نے کہا اللہ کی رحمت ہے۔ غور سے سننا، مجھے کان صحیح ہے، میں نے کہا اللہ کی رحمت ہے۔ آپ بولتے بھی ٹھیک ہے، میں نے کہا اللہ کی رحمت ہے۔ آپ چلتے بھی ہیں، میں نے کہا آپ کمزوری آ گئی مگر اللہ کی رحمت ہے۔ دل بھی ٹھیک دھڑکتا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ہاضمہ بھی تیز ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہر بات میں کیا کہوں گا؟ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹے ہیں آپ کی، اللہ کی رحمت ہے، آپ ہی یہ کہیں گے نا یار، غور کرنا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کی رحمت ہے۔ آپ جی رہے ہیں بھائی اللہ کی رحمت ہے، آپ کو زندگی مل گئی بھائی اللہ کی رحمت ہے، آپ نیک بن گئے بھائی اللہ کی رحمت ہے، کافروں کو بھی زندگی مل گئی وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ غور کرنا کیا، بہت ڈیپلی جاؤں گا میں، غور کیجیے آپ، میں اندر سے بول رہا ہوں، آپ اندر سے سنیے۔ ہم کہیں گے اللہ کی رحمت ہے تو آنکھ دیکھتی ہے اللہ کی رحمت سے، کان سنتا ہے اللہ کی رحمت سے، زبان بولتی ہے اللہ کی رحمت سے، پاؤں چلتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب دیکھیے وہ اللہ کی رحمت کون سی ہے، کون سی ہے؟ جو جہانوں پر محیط ہے کہ ہر جہان کی زندگی رحمت کی وجہ سے ہے، تو وہ کون سی رحمت ہے؟ تو عالمین کے رب نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حضور رحمت ہے نا کائنات کی۔ اب مطلب کیا نکلا؟ اگر رحمت نہ ہو، آنکھ دیکھے نا، وہ جی کہہ دو کچھ تو کہہ، اگر رحمت نہ ہو تو کان سنے نا، اگر رحمت نہ ہو زبان بولے نا، معلوم کیا ہوا؟ آنکھ دیکھتی ہے حضور کی رحمت سے، کان بولتے سنتے ہیں حضور کی رحمت سے، اللہ کی وجہ سے زندگی نہیں ہے، زندگی محمد کی وجہ سے ہے۔ ہائے 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 ہائے، واٹ از دلیل کیا ہے؟ یہ سب دلیل کیا ہے؟ اے اہل مغرب، اے جان چل رابرٹ، تم کیا سمجھتے ہو کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کے بندو، زندگی قائم ہے اللہ کی وجہ سے نہیں۔ پڑھے لکھو کا مجمع ہے، اگر اللہ کی وجہ سے زندگی ہوتی تو کوئی مرتا نہ۔ تو جب سے اللہ ہے تب سے ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، کوئی وقت نہیں، کوئی تعین نہیں، وہ لازمان و مقام سے، اس کا تو کوئی حد بننا ہے ہی نہیں۔ تو زندگی اگر اس کی وجہ سے ہوتی
آپ نے یہ باتیں شاید پہلے نہیں سنی، اس لیے کچھ محسوس کر رہے ہیں. خلق الموت والحیات، اللہ کہتے ہیں موت بھی تخلیق ہے اور حیات بھی تخلیق ہے. تو اللہ حیات ہی حیات ہے، مگر ایسی حیات کہ جس کو موت نہیں. ایسی حیات جس کو موت نہیں، وہ اللہ ہے. زندگی تو کنورٹ ہو جاتی ہے، موت زندگی تو کنورٹ ہو جاتی ہے. اب اللہ کی وجہ سے زندگی ہوگی تو یہ معاملہ ختم ہو گیا ہوتا. زندگی محمد کی وجہ سے ہے. دیکھو اگر رحمت نہ ہو تو زندگی ہوگی. بولتے کیوں نہیں آپ؟ پچھلے بھی بولیں. اگر رحمت نہ ہو کیا زندگی ہوگی؟ ارے اللہ موجود ہے مگر ہم نہیں ہیں. عدم کے وقت اللہ موجود ہے، ہم نہیں ہیں. ہم بعد میں پیدا ہوئے نا، موت بھی بعد میں اور زندگی بھی بعد میں. اس زندگی کو، رحمت کو، اس نور کو جناب اعظم کے اندر رکھا گیا. اب سفر نور شروع ہوتا ہے. میلاد کا اینڈ کرتے ہیں کہ قرآن میں میلاد کہا. ایک ہے تخلیق رسالت، ایک ہے توحید رسالت. ایک ہے میرے آقا کا تخلیق ہونا اور ایک ہے میرے آقا کا پیدا ہونا. تخلیق